بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے جی، اور وہ کلیئرٹی جو ہے میرے خیال میں آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں آنا شروع ہو گئی ہے. اینڈ وی ہیو پٹ آور فٹ ڈاؤن، اور اس بار ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس افغان کے پاس ویزا نہیں ہے وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا یا نہیں آ سکتا، اور اس پہ تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی اب. تو جو افغان یہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس اگر ویزا نہیں ہے تو دے ہیو ٹو گو بیک. تو اگر اس طرح ہی اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا گیا سارے صوبوں میں، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی ایک ایکسرسائز ہوگی، اور اس میں کافی چیزیں جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. چیزوں سے مراد میری یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو فیسیلیٹیٹر کا کام یہاں پہ انجام دیتے ہیں، رول کرتے ہیں یہاں پہ، اور وہ فیسیلیٹیٹر جو ہیں وہ کسی حد تک یہاں سے چلے جائیں گے. افغان لوگ جو ہے میجورٹی آف دیم دیر آر بردرز اینڈ وی لائک دیم اینڈ دے لائک اس ٹو، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو وہاں کی سرزمین ہے افغانستان کی، وہاں پہ کچھ دہشت گرد وہاں پہ آ کے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے. ون سیکنڈلی میں پوچھنا چاہتا ہوں افغانیوں سے جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، ان افغانیوں سے جو حکومت میں ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر اپنے گھروں میں، آفسز کی بات کر لیتے، چلو گھروں کو چھوڑ دیں، آفسز میں اگر انڈین جنرلز سرونگ بٹھائیں گے اور ان سے مشورے کریں گے کہ کیسے پاکستان کو انگیج کیا جا سکتا ہے اس بارڈر پہ، ویسٹرن بارڈر پہ، اور کس طریقے سے ان کو انگیج کر کے رکھا جا سکتا ہے، اور سیکنڈلی جو پروکسی وار ہے اس کو یہاں پہ کیسے پاکستان کے اندر جناب ایک دفعہ پھر ہاٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آلریڈی یہ لوگ جو ہے، جو انڈین آرمی کے لوگ ہیں، وہ آلریڈی ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پٹ چکی ہے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ، ٹھیک ہے. اور یہ جو اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کے، انہوں نے بالکل سرعام روسٹرم پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں دے آر مرسنریز، یعنی کہ وہ کرائے کے لوگ ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بیان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا دے رہا ہے، اور پبلکلی دے رہا ہے، اور روسٹرم پہ کھڑے ہو کے دے رہا ہے. تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ آپ لوگوں کو انڈیا والے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ناؤ when it comes to like political situation in the country، تو میں ایک کلیئرٹی کے ساتھ یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ جناب یہاں پہ جتنے ریلیجس گروپس ہیں، 22 کے قریب، اگر ریلیجس گروپس ہیں تو میں غلط نہیں کہوں گا، 22 کے قریب جو ریلیجس گروپس ہیں، انہوں نے آج علیہ اعلان کہہ دیا ہے کہ دے آر ود دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ جو فیصلہ کرے گی ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. اور یہ میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو یہ ریلیجس گروپس ہیں، یہ 75% سے زیادہ تعداد ہے ان کی اس ملک کے اندر. سو وہ جو پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کچھ ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی طرف سے، وہ میرے خیال میں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو وہاں پہ وی اسٹینڈ ٹوگیدر. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. میں ان ساری چیزوں پہ آج ڈسکشن کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں نیو یارک سے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو رہ چکے ہیں پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز میں، منیر اکرم صاحب، ان سے میں بات کروں گا. اس وقت ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود ہیں جناب طارق رشید صاحب ہیں، اور امبیسڈر منصور خان صاحب ہیں. میں تھوڑا سا جناب طارق صاحب کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ جناب طارق صاحب جو ہیں یہ آپریشن کمانڈر رہ چکے ہیں بلوچستان میں، اور پشاور میں 11 کور میں بھی رہ چکے ہیں یہ. اور میرے خیال میں ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم سے ضرور شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو لائک ایمبیسڈر منصور جو ہیں وہ دونوں سائڈز پہ سرو کر چکے ہیں، وہ افغانستان میں بھی سرو کر چکے ہیں اور انڈیا میں بھی سرو کر چکے ہیں. لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، میں جانا چاہوں گا نیو یارک، اور میں بات کرنا چاہوں گا جناب منیر اکرم صاحب سے. منیر اکرم صاحب، مائی کوئری از کہ افغانستان کو کیا گلوبلی پنش کرنا چاہیے یا اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے؟ کیونکہ دیر آر ملٹیپل تھنگز وچ وی کین لائک کپل اپ، اور اس کو جوائن کر کے ہم آگے چل سکتے ہیں. کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ ہو، اس کی وائلیشن انہوں نے کی. ہم لوگوں نے تو ان کے آنے پہ ویسے خوشیاں منائی تھیں،
لیکن یہ تو ہمارے ساتھ ویسے نہیں چل رہے جیسے ان کو چلنا چاہیے تھا. اور کیا انڈیا کو بھی اس کے ساتھ ساتھ پنش کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لنکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ وہ دہشت گردی پھیلانے میں یہاں پہ بالکل ایکٹیو ہے. اور کیا اس کو انڈیا کو ہم گرے لسٹ میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ منیر صاحب. جی دیکھیں، ہماری آبجیکٹیوز جو ہونی چاہیے وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کس طرح سے بڑھ سکتی ہیں. افغانستان اور پاکستان جیوگرافکلی لنکڈ ہیں، اور آگے جا کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آبویسلی ہماری انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور افغانستان کی حکومت کے ذریعے کوئی ہمارے خلاف سیبوٹاج یا ٹیررزم یا اٹیک ہمارے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوستانہ تعلقات ہم نے افغانستان کے ساتھ بنانے، کیونکہ وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے، اس میں بہت سارے اکنامک اور جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے علاوہ، اور ہمارے بھی حق میں ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے رہیں. تو ہماری آبجیکٹیو یہی ہونی چاہیے کہ جو ان کا ابھی یہ برا رویہ ہے، جو ٹیررزم وہ پھیلا رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں، وہ ہندوستان ان سے کروا رہا ہے جو کچھ ہے، ہم نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ اگر کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، آپ کو مالی نقصان ہوگا، ملٹری نقصان ہوگا، اکنامک ہماری ایکشن بھی ہوگی. ان کو یہ ہم نے سمجھانا ہے. ان کی جو ذہن ہے وہ اب تک ایک انسرجنسی کی ذہن ہے. یہ طالبان کی 20 سال انہوں نے انسرجنسی کی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم پھیلا کر انسرجنٹ اٹیکس کر کے پریشر ڈال سکتے ہیں اور اپنے جو کچھ آبجیکٹیوز ان کی نیرو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ غلط، ان کی بہت چھوٹی دماغی اپروچ ہے، جس کو ہم نے اس کو بدلانے کی ضرورت ہے. اور اس میں ملٹری ایکشن اور پولیٹیکل ایکشن، اکنامک ایکشن، سب چیزیں ہم نے کرنی ہوں گی ان کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے. اب ہندوستان کا جہاں تک ہے، ہندوستان تو ہمارا دشمن ہے اور دشمن رہے گا ہمارا سالوں سال. تو اس کے خلاف جو کچھ ہم کر سکتے ہیں آبویسلی بھی کرنا چاہیے. اچھا، تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 pronged اسٹریٹجی ہونی چاہیے منیر اکرم صاحب. اس میں ملیٹریلی بھی ہمیں سرٹ کرنا چاہیے، اکنامکلی بھی ہمیں پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے، جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ دونوں اسٹریٹجیز تو ہم ایوالو کیے ہوئے ہیں، لیکن when it comes to like sitting across the table with these guys, with the Afghans، وہ تو ہم ایکسرسائز کئی مرتبہ کر چکے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا ہے. سو ابھی کیا ایسی چیز کی جا سکتی ہے کہ if we sit across the table تو وہ رزلٹ جو ہے لانگ لاسٹنگ ہو؟ یا ہمارے پاس کیا ایسی چیزیں، ہمارے پاس کون سے ایسے کارڈز ہیں جو ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں ادر دین دا ڈالرز؟ جی دیکھیے، our strategy has to be comprehensive. جیسے آپ نے کہا ہے ملٹری اسٹریٹجی ہم نے استعمال کی ہے. اب اس میں نئی چیز یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کیا ہے کہ ہم تیار ہیں کہ جو دہشت گرد آپ کے یہاں بیٹھے ہیں ان کو ہم گھس کے ماریں گے. یہ ایک نیا ایلیمنٹ ہے ہماری ملٹری اسٹریٹجی میں جو ظاہر ہو گیا، اور جس کا ان کو احساس ہوگا کہ اس اسٹریٹجی کی مطلب ہوتی ہے. دوسری چیز اکنامکلی آبویسلی ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ان کو نہ صرف ڈس انسینٹیوز پر ان کو انسینٹیوز بھی دکھانی ہے کہ جی اگر آپ نے امن کیا ہمارے ساتھ تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگا، سینٹرل ایشیا ہے، سب کچھ دنیا میں آپ آ جائیں گے، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو دیٹ آلسو وی ہیو ٹو ایلیمینیٹ. اور پھر ڈپلومیٹکلی پریشر ڈال سکتے ہیں. سیکورٹی کونسل میں ہم جو 1988 کمیٹی ہے اس کی چیئر ہیں اس وقت. ان کا جو ٹریول تھا متقی کا ہندوستان جو گیا ہے وہ سلامتی کونسل کی اگریمنٹ کے ساتھ گیا، اس کو روکنا چاہیے. جو ہندوستان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے اس کو ہم دبا سکتے ہیں، اس کو بھی روک سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہیز ٹو بی کمپریہنسو اسٹریٹجی. اور مذاکرات ضرور کریں،
مذاکرات آبویسلی جو دشمن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو مذاکرات کے تحت بھی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ حکومت ہیں، ابھی انسرجنسی نہیں ہے، اور آپ نے حکومت کی طرح آپ نے سوچنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ سو what can be done right now in the United Nations؟ وہاں پہ کیسے پریشر باؤنڈ کیا جانا چاہیے، اس کو ذرا الیبوریٹ کریں گے آپ منیر صاحب؟ یہ دیکھیں، پریشر تو اب طالبان کے خلاف وہ سینکشنز پہ تو ہیں، سینکشنز لسٹ پہ یہ سب ہیں، جو ان کی جو لیڈرشپ ہے طالبان کی، وہ سب سینکشنز پہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس فروزن ہیں، باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ سو جو کچھ وہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں اس کو ہم ٹائٹن کر سکتے ہیں، وہ بڑی لیکس طریقے سے آبزرو ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم ٹائٹن کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملک جو سلامتی کونسل میں بیٹھے ہیں ان کے تحت ہم ٹائٹن کر سکتے ہیں، سینکشنز کو ہم زیادہ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ وی کین تھریٹن ٹو ڈو دیٹ، کہ اس میں سینکشنز کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اوور سائٹ نہیں ہو، آپ کی کمرشل ایئر لائنز کو ہم بند کر دیں گے، باقی نو فلائی زون ہوگا۔ اب بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، پر طریقے سے کرنا چاہیے۔ پہلے مذاکرات کریں، ان کو بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے خلاف، اور پھر ان سے کنسیشنز ہم لیں، اور یہ جو دہشت گردی وہ اسپانسر کر رہے ہیں اس کو رکوائیں۔ obviously ملٹری ایکشن بھی ہے، اکنامک ایکشن بھی لے سکتے ہیں، اور ڈپلومیٹک ایکشن بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اینڈ وین اٹ کمز ٹو انڈیا منیر صاحب، اس کو ہم وی ہیو لائک ایمپل ایویڈینس کہ وہ دہشت گردی میں انوالو ہے اور فنڈنگ اس دہشت گردی میں کے لیے کر رہا ہے، تو کیا اس کو گرے لسٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ ہمارا کو کیس سالڈ ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، اب ہم نے ایویڈنس پیش کرنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس، ہم تو سمجھتے تو ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پر ہم نے کریڈیبل ایویڈنس، ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم کر سکتے ہیں then we can make a push in the Security Council، سلامتی کونسل میں ہم پروپوز کر سکتے ہیں کہ جی سینکشن لگائے ہندوستان کے اوپر۔ گرے لسٹ تو FATF کی ہے، سلامتی کونسل کی خود کی بھی ٹیررزم کی جو کمیٹیز ہیں، وہاں ہم اس کو ریز کر سکتے ہیں، پروپوزل ڈال سکتے ہیں، ان کے نام ڈال سکتے ہیں، جو اسپانسرز، جو ایجنسی اسپانسر کر رہے ہیں ان کے نام ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جی کون ہے، کون سے ایجنٹس ہیں ہندوستان سے جو یہ پیسہ دے رہے ہیں، پلاننگ کروا رہے ہیں، ان کے نام، پتہ، ایویڈنس ڈال کر ان کو بھی ہم سینکشنز لسٹ، ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر بھی ہم چلا سکتے ہیں۔ اچھا، سو مطلب کہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے سائملٹینیسلی 3-4 پرون اسٹریٹجی ہو تو پھر اس پہ کوئی ریزلٹس نکل سکتے ہیں۔ دس از واٹ یو آر سیئنگ، کیوں منیر صاحب؟ جی بالکل، کمپریہنسو اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے منیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ تھینک یو۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی، بریک کے بعد جب آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب طارق رشید صاحب، ایمبیسڈر منصور خان صاحب، اور میں ذرا مزید ان پٹ لینا چاہوں گا اس سچویشن پہ کہ جناب حالات جو ہیں مزید جو ہے اس وقت جا رہے ہیں اس طرف کہ جناب ایکسٹینشن ہو رہی ہے سیز فائر کی، اور ایکسٹینشن اگر سیز فائر کی ہو رہی ہے تو کیا یہ پرماننٹ ہوگی ایکسٹینشن، پرماننٹ سیز فائر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس پہ میں بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پریشر ماؤنٹ کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ دے آر پلینگ، یعنی کہ افغانز آر پلینگ ان دا ہینڈز آف انڈینز، اور وہ ان کو انڈینز جو ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے بینیفٹ زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ رہ کے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اکنامکلی بھی، اور اس کے لیے انویسٹ بھی کیا ہوا ہے چائنا نے، رشیا نے، ایران نے، اور ہم نے بھی، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو افغانی عوام ہے وہ بھی فلرش کریں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب منیر اکرم صاحب سے، نیو یارک میں موجود تھے، جو کہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو رہ چکے ہیں پاکستان کے یونائٹڈ نیشن میں، اور پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں۔ اور میں اب بات کروں گا جناب جنرل طارق رشید صاحب سے۔ جنرل طارق صاحب، آپ جو ہیں آپریشن کمانڈر رہ چکے ہیں بلوچستان میں، پشاور یعنی کہ 11 کور کے ہیڈ کوارٹر میں رہ چکے ہیں، مطلب دونوں بارڈرز پہ آپ رہ چکے ہیں اس وقت جو ہاٹ ہوئے ہیں۔
تو آپ کے پاس تو انٹیل اتنی زیادہ ہے، یہ جو جس طریقے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں افغانیوں کو کہ تسی واپس جاؤ اینڈ نتھنگ ڈوئنگ، ٹھیک ہے، ویزا ہے تے آؤ نہیں تے آؤ، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے یار، اتنے تو لٹ پئی ہے، خالہ جی کا گھر بڑا ہے، جی دل کردہ آ جاتا ہے اتنے. سو وہ ہو سکتا ہے از اٹ پاسبل، کیونکہ جو آپ اور میں، کیونکہ آپ میرے استاد محترم بھی ہیں، تو آپ نے جو میں نے جو شیئر کی ہوئی یہ چیزیں وہ یہ ہیں کہ آرام سے پیدل آتے جاتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی پوائنٹس جو ہیں 12 کے قریب پوائنٹس ہیں ایسے جہاں پہ یہ مطلب آتے جاتے ہیں افغانستان سے یہاں پہ پاکستان میں. بالکل ایسی ہے جی، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا، واقعی انہوں نے پاکستان کو خالہ جی کا گھر بنایا ہوا. ہاں، خالد ویڑا کر لو. آپ دیکھیں جو منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں، بات بڑی اچھی کر رہے ہیں کہ بات چیت سے کریں، ان کو سمجھائیں. مطلب سمجھے اموں کو کون سمجھائے؟ 2021 سے 4 سال گزر گئے، سمجھا کے وہ کتنا سمجھائیں. تو آئی تھنک دیر از اے ٹائم ونس یو ہیو ٹو سے انف از انف. اور پھر ہماری کیونکہ ڈپلومیسی اور پولیٹیکل پالیسی وہ اس کو رزلٹ اچیو نہیں کر سکی، تو ملٹری جو ہے ٹول کو استعمال کرنا پڑا. اور جس سے پھر یہ آئے کہ جی ہم سے سیز فائر کریں. اچھا، سیز فائر اس لیے تو نہیں ہے کہ دے آر بائنگ ٹائم، وہ بھی ہو سکتا ہے، بٹ بیسیکلی دے سیڈ کے سیز فائر. ہم تو فائر ان کو دیکھیں نا، 10 تاریخ کو یہ متقی صاحب پہنچتے ہیں وہاں پہ، امیر خان متقی انڈیا میں، 10 سے فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، 11 کو اٹیک شروع کر دیتے ہیں. اور امیر خان متقی صاحب کو آپ یہ دیکھیں کہ اس تک چلے گئے کہ انڈیا میں بیٹھ کے کشمیر کی پالیسی پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ جموں اور کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں دوحہ ایگریمنٹ جو ہوا 2020 میں، فیبروری 2020 میں رانا بھائی، اس میں دیکھیں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا. پاکستان ان کو پوری دنیا میں پروموٹ کرتا تھا. جی. اور امریکن کو لا کے ٹیبل پہ بٹھایا، بات چیت کی، اور اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی سرزمین کسی بھی جو ہے ملک امریکہ اور اس کے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ہم انہیں ثبوت دے کے تھک گئے. جیسے ISPR نے آج بتایا کہ 600 سے زیادہ دفعہ فارن آفس انہیں ثبوت دے چکا ہے. 200 سے زیادہ فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں. ٹھیک. تو میں 200 سے زیادہ فلیگ میٹنگ کے حساب لگا رہا تھا کہ ہر ہفتے 1-2 میٹنگز ہو رہی ہیں. اچھا. ان کے ایمبیسڈر کو 150 سے 200 دفعہ ملا کے ڈیمارشے کیا گیا. ٹھیک. بتایا گیا، ثبوت دیے گئے، اور اس کا یہ ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیں گئے کیا کرنے وہاں سے. اور جب ٹرمپ نے اپنا پریزیڈنسی سنبھالی تو اس نے کہا، جیسے ان کی پرسنالٹی ہے، ایک بات کر دیتے ہیں کہ $40 ملین ہر ہفتے کا ہم ان کو دے رہے تھے. اس نے وہ بند کی. اور پھر ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں. تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، تھوڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم کہیں اندر انٹیریئر سائڈ پہ جا کے کیمپ بنا دیتے ہیں، آپ کے بارڈر سے ہٹا لیتے ہیں. تو انڈیا بھی جا کے پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ پیسے دیں. اور انڈیا دیکھیں ان کے ساتھ پانی کے بھی معاہدے کر رہا ہے کہ جو کابل ریور آتا ہے اس پر ڈیم بناؤ، پاکستان کا پانی روکو. خود بھی روک رہا ہے، ان کو بھی کر رہا ہے. دس از سم تھنگ نیو، یعنی کہ اب یہ تھوڑی سی دوسری طرف چل پڑے. تو اس لیے میں دیکھیں ہم نے یہ تمام چیزیں، جیسے آپ نے کہا نا خالہ جی، واٹر پریشر بھی ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، واٹر وار، بلکہ واٹر پریشر. اب دیکھیں آپ نے جو خالہ جی کا بیڑا بنایا ہوا ہے، آپ دیکھیں تورخم کی کراسنگ دیکھیں، خرلاچی کی کراسنگ دیکھیں، غلام خان کی کراسنگ ہے، پھر انگور اڈے کی کراسنگ ہے، چمن کی مشہور کراسنگ ہے، پشین قلعہ عبداللہ کی کراسنگ ہے، براپچا کی کراسنگ، بدینی کراسنگ، درجنوں کراسنگ بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک. باقی جو اس کے 6 ملک ہیں جو افغانستان کے، کہیں 2 سے 3 سے زیادہ کسی کی کراسنگ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے ان کے کیمپ پورے پاکستان میں پھیلا دیے. ٹھیک. وہ دیکھیں وہاں پہ جو ایران ہے، سب سے زیادہ ریفیوجی پاکستان کے بعد ایران میں ہے، اس نے سارے کیمپ بارڈرز کے پاس رکھے ہوئے. ٹھیک. اور سخت سیکیورٹی ہے، کہیں جا نہیں سکتے. ہم نے الاؤ کیا کہ بزنس بھی کریں، گن کلچر بھی دیکھیں پروموٹ کرتے رہے، ڈرگز بیچتے رہے. اور جیسے پاکستان کی پولیس جیسے ابھی کہا ہے واپس چلے جائیں، بڑی اچھی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ 79 کے بعد جو افغانی پاکستان میں آئے ہیں، ایک دفعہ سب کو واپس جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دے شوڈ گیٹ دی ویزا، جائیں اور وہاں سے ویزا لے کے پاکستان آئیں. کیونکہ ہماری جو پولیس ہے جس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر، وہ اتنی کرپٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل جو ہے اس نے ایمنسٹی نے اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں سب سے کرپٹ 3 ادارہ پولیس ہے. اتنی بے بتاشا رپورٹیں ہیں رانا بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پکڑتے ہیں انلیگل افغانیوں کو 20-25 ہزار لے کے چھوڑ دیتے. تو ایک دفعہ ہمیں چاہیے کہ 100% افغانیز گو بیک، پراپر ویزے لے کے آئیں. بالکل صحیح. اور پھر ہمیں پاکستان اور بارڈر سیکورٹی میجر کو ٹائٹ کریں. بالکل ٹھیک. انشور کریں. از اٹ پاسبل کہ یہ جو آپ 12 پوائنٹس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں
جو ان چیک آتے رہتے ہیں یہاں پہ آتے رہتے ہیں، مطلب اس میں سب پہ بایو میٹرک سسٹم نہیں ہے، صرف تورخم اور میں خیال ہے چمن میں، باقی پہ تو ہے ہی نہیں. تو ہمیں پراپر وہاں بایو میٹرک سسٹم جب تک انسٹال نہیں ہوتا اس کو کنٹرول بند کر دیں. ٹھیک ہے. پھر 70% ٹریڈ ہم سے لیتے ہیں، اس پہ آتا ہوں میں، وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اس پہ ٹریڈ پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں جو ہمارے لیوریجز ہیں ڈیٹیل میں ہمیں لیوریجز انٹیلیجنٹلی استعمال کرنے ہوں گے، اور پاکستان کے انٹرسٹ کو بالکل ہم نے انشور کرنا ہے اور زیرو کمپرومائز کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا وہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا آپ سے. جن صاحب، منصور صاحب، ایمبیسڈر صاحب، آپ نے تو بڑا ٹائم دیکھا ہوا ہے. جس وقت یہ گورنمنٹ آئی تھی افغانستان میں اس وقت تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی تھیں اور وی ور ویری ہیپی اینڈ وی ور ویری سپورٹیو آف دس گورنمنٹ افغانستان میں جو اس وقت موجود ہے. ڈو یو اسٹل تھنک کہ منیر اکرم صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو 4-5 پران اسٹریٹجی ہے اس کو ایوالو کرنا چاہیے اور اسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے، جس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ وہ کر رہے ہیں کہ بات چیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے. ڈو یو تھنک کہ وہ طریقہ ہے یا جس طریقے سے ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے یعنی کہ اپنا آپ دکھا کے پھر ہم بات چیت کریں تو وہ صحیح ہوگا؟ ہاؤ شوڈ تھنگز ورک ان دا ڈیز ٹو کم جی، تاکہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکلے؟ ایمبیسڈر صاحب دیکھیے رانا صاحب، بات یہ ہے کہ 2021 سے لے کر 2025 اب آج آ گیا ہے تو ہم ایک ریلیشنز کی مینجمنٹ کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب چیزیں اس سے آگے آ گئی ہیں میری اوپینین میں. کیونکہ جو 2021 میں جب افغان طالبان پاور میں آئے تو ایکچولی دوحہ پروسیس میں بیسیکلی پاکستان کی اور دیگر جو ممالک ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے زیادہ تر ممالک کی کوشش یہ تھی کہ یہاں پہ ایک کولیشن گورنمنٹ وجود میں آئے، ٹرانزیشن گورنمنٹ آئے اور پھر وہ ایک فیوچر کا سٹرکچر بنائے جس میں طالبان ایک پارٹی ہوں، باقی گروپس بھی شامل ہوں، اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے بھی شامل ہوں. لیکن چونکہ انٹرا افغان جو ایگریمنٹ ہے یا ٹاکس ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی تو طالبان سب سے اسٹرانگ ایکٹر تھے، اور یو ایس اور نیٹو کے نکل جانے کے بعد اشرف غنی کی گورنمنٹ میں ایسی پاور نہیں تھی کہ وہ ٹھہر سکتے، تو افغان طالبان نے ٹیک اوور کر لیا. اس لیے پاکستان نے ایک ایفرٹ کی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لیے، اور انگیجمنٹ کے ذریعے یہ کوشش کی کہ کسی طرح اچھے ریلیشنز ہوں، اور اس اچھے ریلیشنز کے ذریعے پاکستان میں جو ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ یا اس قسم کے گروپوں کے ذریعے جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئے، اس کا خاتمہ ہو. اب چونکہ وہ نہیں ہوا تو پاکستان میرا خیال ہے اس سٹیج سے آگے جا چکا ہے، اور اب آگے جا کے پاکستان کی سٹیٹ نے ایک آپشن لی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب چونکہ تمام ہماری جو پیسفل ڈائیلاگ کی کوششیں ناکام ہو گئی اور شہادتیں ادھر ہماری سائڈ پہ اور نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا ملٹری رسپانس دیا ہے، ٹارگیٹنگ کی ہے اور اس کو ملٹریلی ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغان طالبان نے ادھر سے ان رسپانس جو ہے وہ رسپونڈ کیا ہے ان کائنڈ، اور انہوں نے بھی ملٹری آپشن یوز کی ہے. تو اب اس وقت میرا خیال ہے ہم اس قسم کے ڈائیلاگ کی بات کرنا ذرا مشکل ہے جو جس ڈائیلاگ کی عام حالات میں بات ہوتی ہے. اس وقت اب ہوگا یہ کہ اس ملٹری ایسکیلیشن سے ڈی ایسکیلیشن کی ایفرٹ چل رہی ہے. ایک ٹیمپریری سیز فائر ہو گیا ہے، ایک شاید پرماننٹ بھی ہو جائے گا. قطر کے گڈ آفیسز کا استعمال ہو رہا ہے، اور بھی کنٹریز سعودی عربیہ یا چائنا بھی سٹیپ ان کر سکتے ہیں. لیکن پھر فائنلی بات آئے گی پاکستان اور افغانستان کی انگیجمنٹ اور ٹرمز کیا طے ہوتی ہیں. وہاں میرا خیال بیٹھ کے چونکہ آگے بھی ایشو یہی آئے گا کہ ٹی ٹی پی کا جو ٹیررزم ہے پاکستان میں یا بی ایل اے کا جو ٹیررزم ہے پاکستان میں وہ کس طرح روکا جائے. اگر وہ نہیں رکتا تو پھر حالات کو نارملائز کرنے میں وہی رکاوٹیں آئیں گی جو ہم پچھلے 4 سال میں دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب اب پاکستان اور افغانستان دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھیں جنگ ختم کرنے کے لیے اور جنگ سے آگے بڑھنے کے لیے، تو یہ بات مزید بلیک اینڈ وائٹ میں پاکستان اور افغانستان کو ڈسکس کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح اس پوائنٹ کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کنسنسس پہ ایگری کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے آگے موو کرنے میں آسانی ہوگی. اگر اس پوائنٹ پہ کنسنسس نہیں آتا اور دونوں سائڈز ابھی تک ڈفر کر رہی ہیں اس پوائنٹ پہ، تو افغان طالبان ہماری پوزیشن سے ایگری نہیں کر رہے. حالانکہ ہمارے ہاں تو گزشتہ 4 سالوں میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، جتنے تو پچھلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے زمانے میں جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا تھا اس میں نہیں ہوئے.
تو میرا خیال ہے ہمیں اس معاملے کو اسی طرح آگے لے کے چلنا ہوگا. بائیلیٹرل ریلیشنز کے معاملات آئیں گے آگے چل کے, لیکن اس تک آگے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ریلیٹڈ ٹیررزم کا معاملہ ہے, اس پہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ چونکہ جسٹیفائڈ ایک ڈیمانڈ ہے, ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے, وہ پوری ہونی چاہیے. وہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ہوتی ہے. وہ کس طرح, آپ نے ایک پروپوزل کا ذکر کیا کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر کہیں اور لے جا کے بسا دیتے ہیں, یہ تو ٹیکنیکلٹیز اور موڈیلٹیز ہیں, لیکن پریکٹیکلی ٹیررزم میں پاکستان میں کمی آنا بہت ضروری ہے میرے خیال میں. میں امبیسڈر صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے. آپ نے کہا جناب کہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے جس میں ہماری اور افغانز کی انگیجمنٹ کسی بھی ٹائم پہ اگر ہوتی ہے تو اس میں ایک ایشو ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا آئے گا کہ وہ وہاں سے کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو وہاں سے ایلیمنیٹ کرنا ہے, اور چیزیں آپ کہہ رہے ہیں اسٹریس کر رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی چاہیے. تو دوحہ ایگریمنٹ بھی تو بلیک اینڈ وائٹ میں تھا میٹر صاحب, اس کی تو وائلیشن کھلے عام ہو رہی ہے. نہیں, دوحہ جی دیکھیں, دوحہ ایگریمنٹ میں تھوڑے گرے ایریاز بھی تھے. دوحہ ایگریمنٹ میں 2 پوائنٹس تھے کہ ایک تو یو ایس اور نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ وڈرا کریں گی, وہ تو وڈرا کر گئیں, لیکن دوسرا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ ایک انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی. یعنی یہ صرف طالبان کنٹرولڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی دوحہ پروسیس کے مطابق, بلکہ ایک افغانستان از اے ملٹی ایتھنک کنٹری, ایک افغانستان از اے پولیٹیکلی پلورلسٹ کنٹری, تو وہاں پہ دوسری پولیٹیکل فورسز بھی اس میں ان کو شیئر دیا جائے گا نیگوسیشنز کے ذریعے. وہ نہیں امپلیمنٹ ہوا, اس لیے افغان طالبان جو ہیں وہ انہوں نے ایکسکلوسیو کنٹرول سنبھال لیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ان کا اختلاف ہی یہ چل رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ابھی تک یو این کی سیٹ نہیں مل سکی, او آئی سی کی سیٹ نہیں مل سکی, ایس سی او میں وہ ریپرزینٹ سیٹ نہیں ہے ان کے پاس. وجہ یہی ہے کہ وہ انکلوسیوٹی پہ, ہیومن رائٹس پہ, کاؤنٹر ٹیررزم پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنڈیشنز نہیں مان رہے. تو یہ جب تک وہ اس ڈائیلاگ کو کلیئرلی نہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کو نارملائز کرنا. نارملائزیشن دونوں سائڈز کی ضرورت ہے. افغانستان کے لیے پاکستان ایک پریفرڈ پارٹنر ہے, ایک بہت امپورٹنٹ پارٹنر ہے. پاکستان کے لیے افغانستان کے اور پاکستان کے لوگوں کی انگیجمنٹ, اور یہاں سے ہمارے لیے ریجنل اکنامک انٹیگریشن اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے دوسرے نیبرز جو ہیں چائنا, رشیا, جو دوسرے ریجنل کنٹریز ہیں, چائنا, سینٹرل ایشیا, ایران, ریجنل کنٹریز, وہ انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان میں اب امن آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے. اگر ہم کسی طرح اس جنگ سے آگے نکل کے ایک اس قسم کی ٹاکس میں جا سکتے ہیں جس میں ہم ان کے اوپر پریشر ہم نے ڈالا ہے ملٹری آپریشن کے ذریعے, کچھ اگر ہم اس میں ٹاکس کے میں کچھ ٹریڈ اکنامک ایریاز میں انسینٹیوائزیشن کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, پرووائڈڈ کہ ٹیررزم میں کمی آئے. اچھا چلیں, میں اس پہ مزید میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا امبیسڈر صاحب, کیونکہ آئی ہیو اے فیو مور کوسچن, لیکن میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. جنرل صاحب دیکھیں, اس وقت انٹرسٹ جو ہے افغانستان میں, صرف ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں افغانی, ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, لیکن وہاں پہ کچھ دہشت گرد ہیں جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. سو ہم نہیں چاہتے کہ وہ دہشت گرد یہاں پہ آ کے ہمارا امن خراب کرے. سو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا ایسے. سو وہ آ کے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو مارتے رہے, شہید کرتے رہے, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جناب کہیں کہ نہیں جی تسی مہربانی کرو, مہربانی والا کام کوئی نہیں, سانو زور دکھانا پے گا, اور اسی دکھایا اور اگے بھی دکھا دیں گے. لیکن دا پوائنٹ ہے سر کہ جب چائنا, وین اٹ کمس ٹو لائک چائنا, ایران, رشیا اینڈ پاکستان, ٹھیک ہے, سو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ہم سب کے انٹرسٹ جو ہے افغانستان میں ہیں, بیکاز سینٹرل ایشیا کے اندر جس طریقے سے اکانومی کو آگے بڑھانا ہے ان دا ڈیز ٹو کم, تو وہ اس میں ایران ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اگر وہ اس چکر میں نہ پڑے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں نہ پڑے اور دوسری اکانومی کی طرف چلے نا, وہاں پہ کتنا بوسٹ ملے گا افغانستان کو, ٹھیک ہے, اس طرف نہ جائے. تو از اٹ پاسبل کہ ابھی تو ہمارے پاس پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے اور یہ باقی ملک جو ہیں یہ بھی انگیج ہو کے اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں, اور اگر پریشرائز کر سکتے ہیں افغانستان کو تو کیا وہ اس پہ سسٹینیبل بھی ہوگا یا نہیں جی وہ پریشر؟ دیکھیں ایک ریجنل اپروچ تو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اچھا جی, پہلے ہم دیکھیں بائیلیٹرل کوشش کرتے رہے, اب ایران نے بھی کہا ہے کہ ریسٹینٹ کریں, بات چیت کریں,
اور ایران نے تو پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ را کتنا اندر سے انوالو تھا. پہلے وہ بھی نہیں مانتا سی, وہ بھی نہیں مانتا تھا, پہلے ایران بھی نہیں مانتا سی. تو اب انہیں دیکھا اپنی جو ان کے ساتھ وار ہوئی اسرائیل کے ساتھ کہ چن چن کے درجنوں ان کے لیڈر مار دیے اسرائیل کے موساد نے, کیونکہ انٹیلیجنس را کے لوگ دے رہے تھے. اب یہی را کے لوگ یہاں پہ آپریٹو ہیں, ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں اور صرف پیسے ان کو لگائے ہوئے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ مسلمان ملک دیکھیں ان سے زیادہ نزدیک ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم ملک ان کے ساتھ انگیج ہو سکتا ہے. اور جب سے یہ پاور میں آئے ہیں 2001 سے 21 سے, تو آپ دیکھیں ہر سال پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہے, ہر سال پاکستان میں ٹیررزم کے انسیڈنٹ بڑے ہیں. اور یہ جو فتنہ والہندوستان خوارجی بیٹھے ہوئے ہیں اور بی ایل اے والے, اب پاکستان نے جہاں اسٹرائکس وغیرہ کی فائر پاور سے, تو آپ دیکھیں بی ایل اے والوں کی بھی اسٹیٹمنٹس آ گئی کہ ہمارے بھی جو ہے 10 ہمارے لیڈر مارے گئے بی ایل اے کے. تو کیمپس تو وہاں ہیں. جب میں وہاں آپریشنل کمانڈر تھا بلوچستان میں, ہماری آئی ایس ایف وغیرہ کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی, تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ افغان نیشنل آرمی نے میٹنگ میں کہ ہم نے قندھار کلیئر کر دیا ہے. اچھا, بالکل کہا, میں اس میں بیٹھا ہوا تھا میٹنگ میں. یہ دس واز آئی تھنک 2010. اوکے, 2010. اینڈ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے کلیئر کر دیا ہے تو کیا آپ نے وہاں پہ بی ایل اے کے کیمپ نہیں دیکھے؟ ہماری رپورٹس تھیں. تو پہلے تو چپ کر گیا وہ جو افغانی جنرل تھا, پھر سوچ کے کہتا ہے کہ ہاں بالکل ہے وہاں پہ, ہم نے رپورٹس وغیرہ بھی جی ایچ کیو میں کی, لیکن ٹل ڈیٹ انہوں نے کیمپ ختم نہیں کیے. اب بھی بی ایل اے والے بول رہے ہیں کہ ہمارے وہاں جو ہے لیڈر مارے گئے. اچھا, تو بی ایل اے کے بھی کیمپس ہیں, فتنہ الخوارج کے بھی کیمپ ہیں. تو یہ تو ان کی ایک نائلی ہے اور پردہ پوشی ہے. یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ ایسے. جی بالکل. تو انہیں ہمیں جو ہے یہ دس از دا مین جو ہمارا ان کا کنٹینشن ہے. یہ ایک تو مانتے نہیں ہیں, اور اگر مانے تو ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر رہے وہاں سے. تو ہم جو دیکھیں, ایک تو افغانستان نے کرنا ہے ایکشن, ایک جو ہم نے اپنے ملک میں ایکشن کرنا ہے, وہ تو ہمیں کوئی نہیں روکتا نا. بالکل صحیح. تو وہ ہمیں کرنے چاہیے. بارڈر کی سیکورٹی بڑھائیں, اور کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں ساتھ ملائیں. میجورٹی تو ساتھ ہے, لیکن ایک لمیٹڈ تعداد جو کہ ان کو سمپتھائز کرتی ہے, جو ان کو پناہ دیتی ہے, جو ان کو گاڑیاں مہیا کرتی ہے, جہاں جا کے چھپ جاتے ہیں, جو پیسے دے رہے ہیں, چاہے اندر ملک کے بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں, ان کو ہمیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور جو ہے اس میں زیرو ٹالرنس دکھانی چاہیے. اور اگر کوئی پکڑا جاتا ہے, جیسے دیکھیں نا خوارجی خبر آج بھی آئی کہ جیسے 50 سے زیادہ مارے گئے, پچھلے 2-3 دنوں میں 100 سے زیادہ مارے گئے, تو وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. ان سے جو انٹیل ملتی ہے اس کے مطابق بتائیں کہاں کہاں جو لوگ ہیں, تو جو لوگ پکڑے جائیں انہیں بھی وہی سزائیں دیں جو آپ ٹیررسٹ کو دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا ہے, چلو اسٹیٹسٹک تھوڑی سی ایڈ کر دوں. میں اس پہ آتا ہوں, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک لے لوں, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف سے. میں اس کی طرف بھی میں واپس آتا ہوں, کیونکہ مجھے ذرا انڈیا کے رول پہ بھی بات کرنی ہے ایمبیسڈر صاحب, اور اس پہ ذرا آپ مجھے بریف کریں گے, ہمارے ویورز کو بریف کریں گے کہ انڈیا جو ہے ملیٹریلی تو بیٹ ہو چکا, ٹھیک ہے, مار کھا چکا, اب وہ پراکسی وارز کے تھرو یہاں پہ کیا پروف کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ بھی ایز سچ اس کو کوئی کامیابی نہیں حاصل ہوگی. بٹ دین اگین آپ کی ایمبیسڈر صاحب ان پٹ چاہیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ایمبیسڈر صاحب. ویری کوئکلی اف یو کین ایجوکیٹ اس یا ٹیل اس کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک کہ چانسز کتنے ہیں, انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہاں پہ پراکسی وار یہاں پہ ایکسپینڈ کر سکے گا, یا اس کے پاس آپشن, یا انڈیا از رننگ آؤٹ آف آپشنز؟ نہیں, دیکھیں انڈیا نے 2001 سے لے کر 2021 تک جب یو ایس اور نیٹو کی پریزنس تھی, تو اپنے ایسٹس میں جو جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے, بی ایل اے بھی ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی. اور تمام جو ہمارا بارڈر ہے اس کے اوپر انڈین ایسٹس کی پریزنس بہت زیادہ تھی. انڈیا بہت زیادہ انویسٹ کر رہا تھا ان میں. تو افغان طالبان کے متعلق انڈیا کا کہنا اس زمانے میں ان 20 سالوں میں یہ تھا کہ افغان طالبان ایک ٹیررسٹ اینٹی ہیں اور ان سے کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان کو وہ ٹیررسٹ اینٹی کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے مطالبات بھی کرتا رہتا تھا. اسی لیے جب افغان طالبان گورنمنٹ میں آئے 2021 میں, تو بہت انڈیا کو آئسولیشن کا سامنا تھا, اور انڈین ایمبیسی نے انڈیا کے ڈپلومیٹس کو وہاں سے ودرا کرنا پڑا 15, 16 یا 17 اگست کو, اور وہ تمام اپنے ایسٹس چھوڑ کر افغانستان سے آ گئے.
اب چونکہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشنز ہوں گی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کی خلیج پڑے گی، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو انڈیا کے لیے سٹیپ ان کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی چونکہ افغان طالبان نے پاکستان کے اس مطالبے کو صحیح طرح سے اس پہ عمل نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کس طرح لینے میں وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے ایک بڑی آئیڈیالوجیکل کانٹیکٹس ہیں، آئیڈیالوجیکل ان کی ایک ان کا پاسٹ ہے جس میں دونوں نے اکٹھے یو ایس اور نیٹو کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے. تو اس وجہ سے اب انڈیا کے لیے دوبارہ ایک وہ موقع پیدا ہو گیا، اور انڈیا جتنا بھی پاکستان کو اس فرنٹ سے نقصان پہنچا سکتا ہے اس میں کسی حد تک بھی جائے گا. میں جو چونکہ افغانستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی رہ چکا ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اور انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر، انڈین پرائم منسٹر مودی اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں. جی ہاں، بالکل کر چکے ہیں. یہ پبلکلی دیکھیں نا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے انڈیا کا، وہ پبلکلی کہہ چکا ہے کہ یہ افغان جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے یہ مرسنریز ہیں، یہ کرائے کے لوگ ہیں، ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے خلاف. ان کو پیسے دیں، اسلحہ دیں اور سپورٹ کریں. ہمیں اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانا چاہیے، ہمیں انڈیا کو یو این کی سیکورٹی کونسل میں لے جانا چاہیے، ہمیں ایس یو میں لے کے جانا چاہیے. ہمیں ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی بنانی ہوگی. دیکھیں ہمیں انڈیا کو بھی بتانا ہوگا اور افغانستان کو بھی کہ دیکھیں یو کین چینج فرینڈس بٹ ناٹ نیبرس. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے، اٹس اے نیوکلیر پاور، اور ہمیں اگر 6 سے بڑے دشمن کو ہم 4 دن میں شکست دے سکتے ہیں تو یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے یہ لوگ. بٹ ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ان کو بتانا بھی چاہیے، اسپیشلی افغانستان کو. دیکھیں ہمارے تاریخی روابط ہیں، ہم ایک مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، ہم دریاؤں، پہاڑوں، ندی نالوں، وادیوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایک قسم کی پاپولیشن دونوں طرف رہتی ہے. یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم مل کے آگے چلیں. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور جو غلطیوں کا احساس ہو جائے تو پاکستان نہ کریں. اس میں ہمیں پرو ایکٹیو اسٹریٹجی لے کے چلنا چاہیے. انڈیا کی انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں اثر بڑھائے، ہماری انٹرسٹ ہے کہ انڈیا وہاں اثر رسوخ نہ بڑھا سکے. انڈیا کی انٹرسٹ ہے کہ فتنہ ہندوستان کو سپورٹ کرے، ہماری انٹرسٹ میں ہے کہ فتنہ ہندوستان کا جو ہے افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے. اس کو رکھ کے ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور پرو ایکٹیو طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی، یو آر سو رائٹ. میں آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ افغان لوگ جو ہیں پھر بھی میں کہوں گا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان سے کوئی جنگ نہیں ہے. صرف اور صرف جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو انڈیا سے پیسے لگائے جا رہے ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کو دیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ وہ پراکسی وار یہاں پہ لے کے آ سکیں، یہاں ہماری ٹیریٹری میں پراکسی وار یہاں پہ چلتی رہے، اس کے لیے جو پیسے دے رہے ہیں ہماری ان سے لڑائی ہے. اینڈ سیکنڈلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ نہیں رہ سکتے. یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں ایسے کرتے رہے ہم لوگ کہ پچھلے 40-50 سال سے ہم بہت لینیٹ رہے. لیکن میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ پٹ آور فٹ ڈاؤن، اور اس کو پرماننٹلی اس اسٹریٹجی کو ایوالو کرنا چاہیے کہ if there is no visa, people without visa should go back. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.